یہ کسی ہماری بہن کی طرف سے ایک سوال آیا ہے۔ کہہ رہی ہیں کہ اسلام نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، جبکہ کوئی بھی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کے خاوند کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں یا کوئی دوسری بیوی ہو، وہ سوتن کا جو مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اسلام نے عورت کے جذبات کا خیال کیوں نہیں رکھا ہے؟ دیکھیے، اگر عورت اس بات پہ گہرائی کے ساتھ غور کرے اور اس معاملے کی حقیقت تک پہنچے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ دوسری شادی اس کے حق میں انتہائی بہتر ہے۔ یعنی اس کے خاوند کی 2 یا 3 یا 4 شادیاں ہونا وہ عورت کے حق میں بھی بہتر ہے، مرد کے حق میں بھی بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت عورتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے قریب 50 عورتوں پر ایک مرد نگران رہ جائے گا، یعنی اتنی تعداد عورتوں کی زیادہ ہو جائے گی۔ اب اگر ایک مرد کو ایک ہی شادی کی اجازت ہو تو بقیہ عورتیں جو ہیں ان کے جذبات کا کیا ہوگا؟ اگر یہ ہماری بہن پوچھ رہی ہیں کہ عورت کے جذبات کا خیال نہیں رکھا گیا تو وہ بھی تو عورتیں ہیں نا، ان کے جذبات کا کیا بنے گا؟ اس وقت پاکستان میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، تو اگر ایک مرد کو ایک ہی عورت سے اجازت دی جائے تو ان کا پھر کیا بنے گا؟ دوسری بات، ہر عورت جو ہے اس کو مہینے میں یہ کمزوری کے ایام آتے ہیں، کسی کے 5 دن، کسی کے 7، کسی کے 10 تک بھی ہوتے ہیں۔ اب ہر مہینے میں 10 دن یا 9 دن یا 8 دن کسی عورت کو یہ ایام آتے ہیں، اس دوران اگر مرد اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے اور اس کی ایک ہی بیوی ہو تو وہ کیا کرے؟ پھر یہاں ہم یہ سوال کریں گے کہ مردوں کے جذبات کا خیال نہیں رکھا گیا۔ مردوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ پھر اس لحاظ سے دیکھیں تو ایک سے زیادہ شادیاں ہی عورت کے بھی حق میں بھی ہیں، مرد کے حق میں بھی ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور قرآن میں بھی اشارہ ہے کہ اگر 2 شادیاں کرو یا 2 سے 3 4 ہوں تو عورتوں کے درمیان پورا انصاف کرو۔ جو سہولت ایک کو دو دوسری کو دو، ایک کو گفٹ دو، جو بھی دو دوسری کو دو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جس کی 2 بیویاں ہوئی اور وہ ایک کی طرف فمال الی احدہما، وہ ایک عورت کی طرف مائل ہوا، تو قیامت والے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا جسم جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کے درمیان انصاف ہونا چاہیے۔ عورت جو دوسری شادی سے گھبراتی ہے وہ اسی لیے کہ میرا خاوند جو ہے اس کی طرف مائل نہ ہو جائے اور سارے وسائل اس کو نہ دے دے، مجھے چھوڑ نہ دے، مجھے بالکل معلق کر کے نہ رکھ دے، تو اس لیے اسلام نے یہ بندوبست پہلے ہی کیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے لیے 2 3 4 عورتوں سے شادی کرنا جائز ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر یہ ڈارو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی عورت رکھو۔ تو اس لیے یہ مرد کے حق میں بھی ہے، عورت کے بھی حق میں۔ ایک اور بات کہ جب عورت کی کچھ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، عموماً یعنی 40 45 سے اوپر عورت نکل جاتی ہے اور اس کی کوئی بیٹی بھی بڑی نہ ہو اور ایسے وسائل بھی نہ ہو کہ کوئی نوکرانی یا کوئی کام کرنے والی رکھی جائے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت بار بار یہی دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اگر میری بیٹی ہوتی یا تو نے مجھے بیٹی دی ہوتی، میرے ساتھ کام کر رہی ہوتی۔ تو وہ خود ہی تھک جاتی ہے خاوند کا، بچوں کا، بیٹوں کا کام کر کے، لیکن اسے کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر 2 3 بیویاں ہوں تو وہ سارا کام ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، تقسیم ہو جاتا ہے، یعنی ایک عورت پہ پریشر نہیں رہتا کہ ہر حال میں وہ یہ کام کرے، یہ کرے، کھانا پکائے، یہ کرے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ دین کا ہے، شریعت کا ہے، قرآن کا ہے، اور قرآن کا کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہو سکتا جو کسی کے خلاف ہو۔ تو اس لیے اس میں عورتوں کا بھی فائدہ ہے، مردوں کا بھی فائدہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔